آپ جانتے ہیں کہ ہر رات جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول لیتا ہے، ایسی دنیا جہاں آپ کبھی اڑتے ہیں، کبھی ڈرتے ہیں اور کبھی وہ سب دیکھتے ہیں جو حقیقت میں دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ آخر ہم خواب دیکھتے کیوں؟ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ یادداشتوں کی صفائی ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دبے خواہشات ہیں، اور جبکہ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک سب سے بڑا راز ہے۔ کیا یہ صرف دماغ کا ایک کھیل ہے یا پھر خواب ایک بڑے راز کی علامت؟ آج ہم بتائیں گے وہ سچ جو خوابوں کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہائی ایوری ون، میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں AK Speaks۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہم ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا خواب حقیقت ہیں یا پھر یہ دماغ کا ایک کھیل ہے، ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ڈریمز یعنی خوابوں سے ریلیٹڈ۔ چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر رات جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ دروازہ ہمیں لے جاتا ہے ایک نئی دنیا میں، ایک ایسی دنیا جسے ہم اپنی زبان میں خواب کہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیند کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہلکی نیند، نمبر 2 تھوڑی گہری نیند، نمبر 3 سب سے گہری نیند، اور نمبر 4 REM نیند۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت دماغ پورے زور سے کام کرتا ہے اور ایک رات میں یہ پورا چکر 4 فیزز کی نیند کئی بار ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خواب آتے کیوں ہیں۔ سائنس کے مطابق خواب آتے ہیں REM سلیپ میں، یعنی REM نیند میں۔ REM کا مطلب ہے ریپڈ آئی موومنٹ۔ خواب آتا ہے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ یعنی ریپڈ آئی موومنٹ نیند میں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دماغ نیند کے باوجود جاگ رہا ہوتا ہے۔ دماغ کے کچھ حصے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جیسے ایمیگڈیلا جو کہ جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، جو کہ دماغ کا ایک حصہ ہے، اور ہپوکیمپس جو کہ یادداشت کو محفوظ کرتا ہے یعنی میموریز کو سیو کرنے کا کام کرتا ہے، یہ بھی دماغ کا ایک حصہ ہے، اور نیوکارٹکس جو کہ سوچنے اور منصوبہ بنانے کا کام کرتا ہے، یہ بھی دماغ کا ایک حصہ ہے۔ یہ حصے نیند کی حالت میں یا پھر خواب کی حالت میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ حصے بیک وقت جب متحرک ہو جاتے ہیں تو دماغ ہماری یادوں، احساسات اور خیالات کو ملا کر ایک نئی شکل میں پیش کرتا ہے، اور یہی خواب کہلاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مختلف سائنسدانوں کے مختلف نظریات کی طرف کہ خواب کے بارے میں مختلف سائنسدانوں کا کیا نظریہ ہے۔ انسان صدیوں سے خواب کا مطلب جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ سیگمنٹ فروئڈ کہتے ہیں کہ خواب وہ خواہشات ہیں یا خواب ان خواہشات کا نام ہے جو کہ دن بھر ہم دبائے رکھتے ہیں اپنے سینے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر پائے اور وہ آپ نے دل میں دبا رکھی ہے تو وہ اکثر خواب میں سامنے آ سکتی ہے، جبکہ کارل یونگ کا نظریہ مختلف تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ خواب صرف یادداشت نہیں بلکہ ہمارے لاشعور کی گہری علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواب صرف یادداشت نہیں بلکہ ہمارے لاشعور کی ایک گہری علامات ہے، یعنی خواب ہمیں وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو ہماری شخصیت یا کائنات کے رازوں سے جڑا۔ اب آ جاتے ہیں خواب کے ممکنہ اسباب کی طرف، یعنی خواب آنے کے کون سے سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے دماغ کی صفائی۔ خواب دماغ کا جھاڑو ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو ذہن سے باہر جانے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے یادوں کی ترتیب، یعنی دماغ ہمارے دن بھر کی یادوں کو خواب کے ذریعے ایک ترتیب سے محفوظ کر دیتا ہے، ایک ترتیب سے رکھ دیتا ہے۔ نمبر 3 میں آتا ہے جذبات کی صفائی، یعنی خواب جذبات کو پرسکون کرنے میں مدد کرتے ہیں، جیسے ایک ہی رات میں آپ کی تھیراپی ہو گئی۔ نمبر 4 پہ آتا ہے خطرے کی مشق، یعنی خواب ہمیں خطرناک حالات جیسا محسوس کروا کر ان خطرناک حالات کی تیاری کراتے ہیں۔ اب آتے ہیں خوابوں کی مختلف اقسام کی طرف۔ خوابوں کی ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے لیوسیڈ ڈریمز،
یہ وہ خواب ہوتے ہیں جن میں ہم جانتے ہیں کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان خوابوں میں اکثر ہم اپنے تھوڑے بہت حواس میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان خوابوں میں ہم خواب کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر خواب کے اندر میں ایک طرف جا رہا ہوں اور میرا دل کیا کہ میں وہاں سے بھاگ کر واپس آ جاؤں، تو ہو ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگ کر واپس آ جاتا ہوں۔ ان خوابوں کو کہتے ہیں لیوسڈ ڈریمز۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ہمارے پاس ریکرنگ ڈریمز، یعنی بار بار آنے والے خواب، جیسے کسی کا گرنا، پیچھے بھاگنا یا پانی میں ڈوبنا۔ یہ خواب لوگ اکثر دیکھتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ یہ اکثر دماغ کا ایک میسج ہوتا ہے جو کہ وہ ہماری طرف پہنچانا چاہتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے ہمارے پاس نائٹ میئرز، یعنی ڈراؤنے خواب۔ یہ عموماً ذہنی دباؤ، تکلیف یا خوف کی وجہ سے آتے ہیں، یا پھر تکلیف دہ یادوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے پروفیٹک ڈریمز، یعنی کچھ خواب ایسے بھی سمجھے جاتے ہیں جو مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جو مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ یہ خواب زیادہ تر مذہبی اور روحانی تناظر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں نیند کی ایک عجیب صورت، یعنی سلیپ پیرالائزس کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتی ہے جبکہ جسم ہلتا نہیں ہے، کہ آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن جسم اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہل پاتا، جسم ہلتا نہیں ہے۔ یہی سچویشن کہلاتی ہے ہمارے پاس سلیپ پیرالائسس، یعنی نیند کی حالت میں فالج۔ اس وقت بھی دماغ REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ کی حالت میں ہوتا ہے، مگر جسم سویا رہتا ہے۔ جسم اور دماغ کے درمیان کنیکشن نہیں ہو پاتا، یعنی جسم سویا ہوا ہے جبکہ دماغ REM کی حالت میں موجود ہے، جو کہ ایک ایکٹیو حالت ہے۔ تو ایک چیز سوئی ہوئی ہے اور ایک چیز ایکٹیو حالت میں ہے، تو ان دونوں کے درمیان کنیکشن نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے دماغ تو جاگا ہوا ہوتا ہے جبکہ جسم جو ہمارا ہوتا ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت عموماً لوگوں کو ڈر یا پھر سائے محسوس ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں خوابوں کے روحانی اور مذہبی زاویے کی طرف۔ کچھ مذاہب اور ثقافتیں خواب کو ایک دماغی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام مانتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بعض خواب حقیقت اور غیب کی جھلک سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس استخارہ ہوتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواب صرف دماغی پروجیکشن نہیں بلکہ کائنات یا خدا کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا راز ابھی بھی باقی ہے، کیا خواب صرف ہمارے دماغ کا ایک کھیل ہے یا یہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ ہے جو حقیقت سے بھی زیادہ حقیقت رکھتی ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا کہ ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں۔ اگرچہ مختلف سائنسدانوں اور سائنس نے کچھ باتوں کو کلیئر کیا ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، بٹ ابھی تک پراپر اور فل کلیئر طریقے سے کوئی نہیں بتا سکا کہ ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں۔ یہ آج تک ایک مسٹری ہے۔ شاید خواب وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اصل حقیقت دکھاتے ہیں، اور شاید یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل AK Speaks کو سبسکرائب کریں اور اپنے 2 سے 3 دوستوں کے ساتھ اس انفارمیشن کو لازمی شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔